بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی زندہ ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جیسے دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی وہ قبروں میں زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہیں وہ جاتے ہیں، تو جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی عاشق کے گھر تشریف لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کریں، خواب میں کبھی دیدار کریں اور کبھی جھانکتی آنکھوں سے دیدار کریں۔ اللہم آمین۔ فرمایا تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے، یعنی ایک لمحے کے لیے ان پر موت آئی تھی، پھر دوبارہ وہ زندہ ہو گئے۔ جیسا کہ دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی اب وہ زندہ ہے۔ آگے فرمایا ان کی حیات مطلب زندگی، ان کی زندگی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، یعنی ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا فلہذا، اچھا کیونکہ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی اگر شہید ہو جائے کوئی شخص تو اس کا مال وراثت کہلائے گا، مال وراثت ہوگا، اس کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کا چھوڑا ہوا مال تقسیم کیا جائے گا ورثاء میں۔ اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے۔ کوئی بندہ شہید ہو گیا تو اس کی بیوی پر عدت لازم ہوگی، پھر عدت کے بعد جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں، یعنی انبیاء کرام کا ترکہ تقسیم بھی نہیں کیا جاتا، اور ان کی ازواج جب انبیاء کرام اس دنیا سے چلے جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی ازواج سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی زندگی شہداء کی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ شہداء کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور شہداء کی ازواج سے نکاح کر سکتے ہیں، عدت گزارے پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جبکہ انبیاء کرام کا نہ ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی ازواج سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، یعنی ان کی ازواج پوری زندگی گویا کہ انہی کے نکاح میں ہیں، ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی کوئی شخص ان کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل یعنی موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی آن وقت۔ کہہ رہے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی ہے کہ ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت آئے گی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد، اسی لمحے کے بعد، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے،
ان کی ازواج سے جائز ہے نکاح، ان کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ان کی ازواج سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے جو فانی ہو گئے۔ انبیاء کرام تو زندہ ہیں، انبیاء کرام تو زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہمارے نبی زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جس عاشق کے گھر آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، یہی عقیدہ ہے۔ آگے فرمایا یہاں تک جو عقائد بیان ہوتے ہیں ان میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ کہا یہاں تک جو ہم نے عقائد بیان کیے ہیں تمام انبیاء کے متعلق یہ عقائد ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ہم وہ عقائد بیان کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہ خصائص کو بیان کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو امتیاز ہے، جو امتیازی شانیں ہیں آپ کی۔ یہاں تک تو وہ باتیں کی گئی تھی کہ تمام انبیاء کے متعلق جو عقائد ہیں، اب آگے وہ عقائد بیان کیے جائیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ کے خصائص کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد اسلامیہ جو ہم نے سیکھے اسے آگے پہنچانے اور مزید جو عقائد بیان کیے جائیں گے ان دروس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔